أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ آیات بینات کی تلاوت سے آج کے افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کیا محترم قاری محمد ذیشان حنیف صاحب نے۔ ناظرین، 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اظہری، اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندر۔ ناظرین، آج کا موضوع روح موضوعات اور جان عنوانات ہے۔ آج کا موضوع محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی آواز اور روح کی پکار ہے۔ وہ ہستی جن کے ذکر سے دل لرزتے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نور چشم مصطفیٰ، راحت جان مرتضیٰ، جنت حسنین مجتبیٰ، امینہ نسب رسول کریم، امینہ نسب رسول کریم، مومن عورتوں کی راہ نجات، شہزادی کونین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا۔ اور ناظرین، یہ ان کی لخت جگر ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور بیٹیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے یہ رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا۔ جب سیدہ حضور سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو رسول اللہ اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحباً بابنتی، اور اپنی مجلس پر ان کو بٹھاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں جس گھر سے آپ نکلتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہوتا، اور جب آپ سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوتے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہوتا۔ اور ناظرین، یہ حدیث دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ فرشتہ ہے اور آج سے پہلے یہ زمین پر نہیں اترا ہے۔ استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت لی ہے کہ میں رسول اللہ کو سلام کہوں اور ان کو یہ بشارت دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ والدہ کن کی ہیں؟ ام الحسنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور مسجد نبوی میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب یہ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتحبہما، یا رسول اللہ کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا احبہما واحب من یحبہما، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے بھی محبت کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا من احب ھذین واحب اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی الجنہ، جو ان شہزادوں سے محبت کرے گا اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ ان سے محبت کرے گا، جنت میں درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اللہ کو گواہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ اور تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت ناظرین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر کوئی اضافی چیز ہو، بلکہ یہ مقصود ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام شافعی نے اسی آیت کے تناظر میں کتنے خوبصورت اشعار کہے۔ آپ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ
یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ لآل البیت عز لا یزول وفخر لا تحیط به العقول کفاکم یا بنی الزہراء فخرا اذا ما قیل جدکم الرسول ابوکم فارس الحیجا علی و امکم المطہرۃ البتول۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری محبت جو ہے ان سے بہت زیادہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بتاتی ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح چادر اوڑھ کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے، انہوں نے ان کو بھی اس چادر میں اوڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، انہوں نے ان کو بھی اس چادر میں اوڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ان کو بھی اس چادر میں اوڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئیں تو انہوں نے ان کو بھی اس چادر میں اوڑھ لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی کہ میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں چکی پیس پیس کے، کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ ان کو کوئی غلام دے سکتے تھے، وہ ان کو کام کرنے کے لیے کوئی مدد کے لیے دے سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تسبیحات دیں جو آج بھی ہم ان کی یاد میں پڑھتے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ تھکاوٹ کو اسی تسبیح سے دور کرتی تھی۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ 3 بار جو ہے وہ انہوں نے سبحان اللہ، 3 بار جو ہے وہ الحمدللہ، اور 33 بار الحمدللہ، 33 بار جو ہے وہ سبحان اللہ، اور 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھنے کو کہا، اور آپ جو تھیں وہ اس کا ورد ڈیلی بیسس پہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں معزز مہمانان گرامی قدر موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ممتاز اسلامی اسکالر، فقہ اور افتاء پر دسترس رکھتے ہیں محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مذہبی اور روحانی شخصیت محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ممتاز علمی شخصیت محمد زبیر صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں پروونشل مانیٹرنگ آفیسر ریسکیو پنجاب محترمہ دیبا شہناز صاحبہ، اور نعت رسول مقبول اور مناقب اہل بیت اطہار اپنی خوبصورت اور دل نشیں آواز میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں محترم محمد ریحان روفی اور ہم نوا، اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں منیرہ کرن جو آج کی افطاری کے لیے خوش ذائقہ مزیدار اور لذیذ پکوان تیار کر رہی ہیں۔ تو منیرہ کیا بنا رہی ہیں آج آپ کچن میں؟ آج کی جو مینیو ہے اس میں تھوڑا سا میں نے کوکنگ میتھڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا چینج کیا ہے، اور کاؤنٹر مجھے بڑا کلرفل سا لگ رہا ہے۔ جی بالکل، آج کا جو ہمارا مینیو ہے وہ ہے سب سے پہلے اناری بوٹی ہوگی، اس کو ہم اچاری بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور اناری بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو اسپائسیز ہیں وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی، لیکن اس میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو ہم نے کھٹائی اور جو اس کا تھوڑا سا ٹینگی کرنے کے لیے اس میں انار پاؤڈر بھی ڈالا ہے، اور جو انار سیزنل آئے ہوئے ہیں آپ اس کو بھی اس کو پاؤڈر بنا کے پیس کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ سامنے آج بنائیں گے موتی پلاؤ، جس میں موتی پلاؤ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے ویسے تو گوشت کا پلاؤ کھاتے ہیں، یخنی پلاؤ کھاتے ہیں، تو موتی پلاؤ میں آپ قیمے کے چھوٹے چھوٹے بالز بھی بناتے ہیں، لیکن میں اس کو بنا کے ساتھ چنے اور قیمے اس کے کوفتوں کے ساتھ اس کا موتی پلاؤ بناؤں گی۔ ساتھ میں ہم بنائیں گے فروٹس کے ساتھ ایک فروٹ پلیٹر اور ایک ڈرنک جو انرجی بوسٹ، جس کو امیون سسٹم جو آج کل بہت جب افطاری کرتے ہیں تو ڈاؤن ہوتا ہے، بہت اچھی اور انرجیٹک ڈرنک ہے جو کھجور اور بادام کا شربت ہوگا۔ آپ اس کو دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو میں باداموں کا ایک سیرپ بناؤں گی، باداموں کو بوائل کر کے چینی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس پہ کھجور ایڈ کروں گی۔ آپ چاہیں تو چینی اسکپ کر کے کھجور اپنے ہی اس کا کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی زبردست ڈرنک ہو جائے گی جو بڑی انرجیٹک بھی ہوگی، وٹامن ای سے بھرپور بھی ہوگی، اور ہمیں بالکل افطار میں جو ہے نا جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہوئی ہیں ساری کی ساری پوری۔ اس کا یہ بہت ہی آپ اس کو ڈیلی لائف میں بھی اگر مطلب ویسے بھی استعمال کریں تو یہ بہت امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے، اور جن کا ڈاؤن ہو تو یہ آج ہماری آج کی ڈرنک ہوگی۔ زبردست۔ منیرہ آپ کام شروع کریں، ہم تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں۔
جی ریحان روفی صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میں آج آغاز درود اہل بیت سے کریں گے انشاءاللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی پیارے یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ کے شیر جو زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ زہرا پہ بھیجے نب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، سیدہ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ زینب کی بارگاہ۔ ویلکم بیک ناظرین، رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، دین اسلام کی تاریخ اور جو اسلامی تہذیب ہے بہت رچ ہے، اور جتنی بھی اقوام عالم نے جو ترقی کی اسلامی تہذیب کو سامنے رکھا، اور آج تک موجودہ دور میں بھی اسلامی تہذیب جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد سازی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا کیا کردار ہے، اور اس میں آپ کا کیا مقام اور آپ کی شان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم وصال ہے مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان آپ کی یاد میں آج بھی پرنم ہے، اور ہر ایک آپ کی یاد میں آج ضرور یہ محسوس کرتا ہوگا کہ ہمیں سیدہ پاک کی محبت کا وافر حصہ ملے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس خاندان کا عظیم الشان چشم و چراغ ہیں جس خاندان نے اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ کائنات کا رول بہت کلیدی، غیر معمولی اور فرنٹ لائن پر رہا، سبحان اللہ۔ چاہے وہ خاندان سے ریلیٹڈ تھا، سماج سے ریلیٹڈ تھا، سوسائٹی سے ریلیٹڈ تھا، چاہے وہ علم سے متعلق تھا، چاہے وہ دیگر شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ تھا۔ حضرت سیدہ کائنات کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ظاہر ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ الولد سر لابیہ، اولاد ویسی ہوتی ہے جیسا باپ ہو۔ تو اگر تربیت کرنے والے مربی کائنات کے مربی اعظم تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر جنہوں نے تربیت حاصل کی اس نے بھی تو ایک شاہکار بننا تھا۔ کیا بات کیا بات ہے۔ اس لیے حضرت سیدہ کائنات کی ذات والا بڑی غیر معمولی جہتوں سے مجتمع تھیں اور جامع شخصیت تھیں۔ آپ اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھنے والی اس لحاظ سے بھی ہیں کہ جب آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے بابا جان کو آپ نے جن اوصاف میں دیکھا وہ سارے اوصاف آپ میں منتقل ہوئے،
چاہے وہ صداقت کے تھے، امانت کے تھے، دیانت کے تھے، رشتے نبھانے سے تھے، سبحان اللہ، اور مجبور مفلوک لوگوں کی خدمت کے حوالے سے تھے. جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نقشہ کھینچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا، وہ سارے کا سارا نقشہ حضرت سیدہ فاطمہ میں منتقل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک بڑی عقیلہ اور فہیمہ تاجرہ تھی، بڑی دور اندیش، بڑی باریک بین اور فہم شناس خاتون تھی، معاشرے کی نباز تھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سوسائٹی میں جو قریش عرب کا تھا، جس میں ہر طرح کے لوگ تھے، جی، اس میں ایک خاتون کا طاہرہ کے لقب سے مزین ہونا اور پھر اس سوسائٹی میں بحیثیت تاجر ایک نمایاں مقام بنانا ایک بہت بڑی بات ہے اور غیر معمولی بات ہے. اور اس کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ. شاب ابی طالب کے لمحات کو بلایا نہیں جا سکتا، بے شک. کیونکہ وہ اسلامی تاریخ کا بنیادی دور ہے جس کے بعد اسلام نے عروج پکڑا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکل فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ عسر کا دور تھا. اور عسر بھی ایسا کہ واللہ العظیم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے علاوہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اس درد اور اس کٹھن مرحلے کو برداشت نہ کر سکتا. بے شک. 3 سال کا بائیکاٹ ہے، ساری سوسائٹی نے کر دیا. اس بائیکاٹ کے کٹھن دور میں برداشت کرنا اور صبر کرنا ہی ایک بہت بڑی اپنی جگہ آزمائش تھی. سیدہ نے یہ صبر بھی کاٹا، بھوک کاٹی، پھر تکلیفیں کاٹی، لوگوں کی بے اعتنائی کاٹی، جی، لوگوں کی طرف سے ایسا بائیکاٹ کہ نہ کلام ہے نہ کسی قسم کا رشتے کا تعلق ناتا ہے. وہ سارا دکھ درد کاٹا، لیکن اس کے باوجود اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کھڑی رہیں. اور ابھی عمر اوائل میں ہے، اور اس کے بعد ہر مرحلہ زندگی میں، ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد، ہجرت کے قبل مشکلات اور طرح کی ہیں، ہجرت کے بعد اسٹیٹ قائم ہوئی، جنگیں ہیں، پھر سوسائٹی کا آپ کی طرف رجوع کرنا ہے اور لوگوں کا اپنے مسائل کے لیے آنا ہے. تو آپ نے ہر طرح کا کردار ایسا عمدہ اور اعلیٰ نبھایا. سبحان اللہ. آج اسلامی تہذیب کے قائم ہونے میں جو رول ماڈل ہم لے کر آتے ہیں وہ وہی خاندان ہے، اور اس میں روح رواں حضرت سیدہ کائنات. سبحان اللہ. سبحان. پیر صاحب، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت مبارکہ میں جو صبر ہے، جو سادگی ہے، آپ اس کو بیان کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان اوصاف کو اپنانے کی ان مسلمان کی زندگی میں امپورٹنس کیا ہے؟ قرآن حکیم نے بہت ہی صبر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جی، اور کثیر تعداد میں آیات ہیں جن میں صبر کی شان کو، صبر کی اہمیت کو، صابرین کو اللہ نے اپنی معیت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آج کی ممدوحہ کائنات جو ہستی ہیں، ہماری مخدومہ کائنات جو ہستی ہیں، ان کے صبر کی بلا شبہ اس لیے سب سے زیادہ مثال دی جا سکتی ہے، اور ہم اسے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ منشاء الہیہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ہی تو یہ ہستیاں تھیں. سبحان ان اللہ. کا رب کیا پسند کرتا ہے، ان کا رب کیا ناپسند کرتا ہے، اور پھر حفاظت الہیہ کا وہ خاص اہتمام تھا ان کے لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کو جتنا یہ سمجھتی ہیں اتنا، یعنی حضور علیہ السلام اور حضور کا مبارک گھرانہ، اتنا کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ
شیطان ان کی سوچ و فکر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حفاظت الہیہ میں سبحان اللہ خاص اہتمام ہے قدرت کا ان کے لیے. رب کیا پسند کرتا ہے اور کس طرح سے پسند کرتا ہے اس کی حقیقی معرفت ہمیں اس گھر سے ملتی ہے, اس در دولت سے نصیب ہوتی ہے. تو سیدہ کائنات کی پاکیزہ زندگی میں خوشنودی پروردگار کے لیے صبر جو ہے وہ بہت نمایاں مقام پر ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اب یہ بھی تو ایک صبر کی ہی کیفیت ہے کہ جیسے حضرت مولا علی مرتضیٰ غزوات میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہے, تو وہ جب غزوات میں اپنے واپس آتے ہیں اور آ کر ان کی تلوار کو جناب سیدہ صاف کرتی ہیں, تو کبھی انہوں نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ اگر علی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی کا کیا بنے گا, بلکہ وہ ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں. یعنی یہ اللہ کی رضا پر چلنا, اللہ کی رضا کی خاطر سوچنا, جتنا کردار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا, اس پورے کے پورے کردار میں وہ عین عکس کامل ہیں اور مظہر کامل ہیں. صابرین میں ان کی مثال بے شمار جو ہے وہ ہم ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جتنی عبادات ہیں اور پھر اپنی ازدواجی زندگی میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی فرما برداری, اس میں بھی ایک بہت بڑا ان کا کردار, بہت بڑا ان کی سادگی کے حوالے سے کوئی فقر کا جو معاملہ ہے, جیسے مفتی صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ شیب ابی طالب میں اتنی مشکلات دیکھیں, اس میں بھی صبر, اور پھر اس کے بعد اتنی عظیم خاتون جو عرب کی بہت بڑی تاجرہ خاتون ہے, اس خاتون کی بیٹی ہوتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا, تو انہوں نے خود بھی سادگی کو اختیار کر کے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے مثال قائم کی کہ جو کچھ ہے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. اس دین کو فروغ پذیر ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کا اپنے والد کے ساتھ کیسا رشتہ تھا, کس قدر ان سے محبت کرتی تھی؟ جی یہ تو ابھی شیب ابی طالب کا واقعہ بھی بیان ہو گیا, تو وہ تعلق تو شروع سے ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا نا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب ریلت فرما گئیں تو اس کے بعد حالانکہ آپ چھوٹی تھیں, مختلف روایت ہیں 3, 5, 7 سال کی, لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھتی کہ ام جمیلہ جب کانٹے پھینکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں, راستوں میں, تو آپ اپنے نازک ہاتھوں سے چنتی اور انگلیاں لہو رنگ ہو جاتی. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی ہے. اور وہ جو واقعہ عقبہ بن ابی معیط جس کو ابو جہل نے اکسایا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے, حالت سجدہ میں تھے, اوجڑی رکھی پیچھے پشت مبارک پہ, تو سیدہ آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے لیکن وہ جرأت نہ کر پائے نا, ہمت نہ ہوئی ان کی, کیونکہ وہ بڑا سردار تھا. تو سیدہ آئیں, 5-7 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی. کہتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف اوجری ہٹائی بلکہ ابو جہل کو, عقبہ بن ابی معیط کو بے نقط سنائی, اور اتنی تیش میں تھیں, کہتے ہیں ایسے جیسے شیرنی بپھرتی ہے عالم جلال میں, اس کو ایسی سنائی کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے سے بات کر سکے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا تعلق اسٹیبلش ہو چکا تھا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت تھی کہ جب حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی تھوڑی سی تربیت کریں, ادب سکھائیں, تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو یہ خود مؤدب ہے, میں نے کیا سکھاؤں, جو چیز میں نے سکھاتی ہوں یہ مجھ سے زیادہ اس کو جانتی ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ, صورت میں بھی, سیرت میں بھی, چال ڈھال, ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. اور وہ کہتی تھیں کہ یہ تو سچائی کا پیکر ہیں اور ان سے بڑھ کے سچائی کا کوئی خوگر نہیں. کوئی مسئلہ بنتا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں, انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ تو سچ ہی بتائیں گی. تو تعلق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے, وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے تھے,
آپ باہر نکلے, حضرت بکر صدیق بھی آ گئے, حضرت عمر سب فاقہ سے تھے. حضرت ابو ایوب کے گھر آ گئے تو انہوں نے کچھ کھجوریں بھی دیں, ایک بکری تھی, آدھا گوشت پکایا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری فاطمہ کو فاقہ ہے کہیں, تو یہ گوشت اور تھوڑی سی روٹی پہ گوشت رکھا اور کہا کہ ان کو دیں. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ تھا تو آپ کو پتہ تھا, تو آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 دن سے مجھ پہ فاقہ تھا. یعنی یہ بیٹی اور باپ کا ایسا تعلق تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ ہوتا تھا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ اتنی محبت کرتے تھے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز کرتے جس میں تربیت کا پہلو ہوتا تو فرما دیتے. مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں سے انہیں کچھ ملا تو انہوں نے ایک ہار بنوایا سونے کا, تو وہ بی بی صاحبہ کو پیش کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو آپ نے دیکھ لیا, تو آپ نے کہا کہ یہ کیا آپ نے جو ہے نا ڈھالا ہوا ہے. یعنی مختلف الفاظ ہیں, تو میں تو ادب سے وہ بیان نہیں کر رہا, تو وہ آپ نے سمجھ گئی اسی وقت. حالانکہ سونا خواتین کے لیے یہ حلال ہے, لیکن پیارا بھی ہوتا ہے. جی بالکل, یہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو حسنات الابرار ہے سیئات المقربین, وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں جس کو حسنات سمجھ رہے ہوتے ہیں ابرار. تو اسی طرح سے اب ان کی شان تو یہ ہے کہ ایک کسی نے پوچھا کہ اگر 40 اونٹ ہو تو کتنی زکوٰۃ ہے, تو آپ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں, تو آپ نے کہا کہ تیرے لیے تو 1 اونٹ ہے, اگر میرے پاس 40 آ جائے تو میں سب تقسیم کر دوں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے کہ سب کچھ آ بھی جائے تو اللہ کی راہ میں اس کو نشاور کر دیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھیں, اور جب آپ نے پردہ فرمایا نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی غم کی کیفیت ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ہوئی تھی. بہت خوبصورت. دیبا آپ سے میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب ٹرکی میں زلزلہ آیا وہاں پہ اپنی بڑی جو ہے نا وہ خدمات انجام دیں, تو آپ ان کا کوئی واقعہ, کوئی چیزیں, کیسا وہاں پہ معاملہ تھا, کیا حالات تھے, وہ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دربار کو یا عقیدت میں سلام پیش کروں گی, اور آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں اتنے مذہبی اسکالرز اور اتنی ایسی روحانی محفل میں آ کے بلاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تو وہیں پہ پہنچ جاتی ہوں. دل خوش ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ وکیبلری شاید اس طرح کی نہیں ہوئے گی میری, میں بڑی دل سے بات کرتی ہوں, لیکن میری اس وقت اپنے کام کی یہ خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے. تو سارے پاکستانیوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریسکیو 1112 ہے یہ ایمرجنسی سروس ہے اور انسانیت کی خدمت کرتی ہے, اور بغیر رنگ و نسل مذہب کی تخصیص کیے کسی کو مشکل حالات میں کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً پہنچتی ہے اور بر وقت مدد فراہم کرتی ہے. تو اس میں ایک اور اعزاز جو ہے یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے پتہ ہو کہ ریسکیو 1122 اقوام متحدہ سے جنوبی ایشیا کی پہلی ٹیم ہے جو سرٹیفائیڈ ہے, اور میں بھی اس کی ایک ادنا ممبر ہوں اور اکیلی خاتون ہوں جو اس ٹیم کی ممبر ہوں, جس کی وجہ سے حکومت نے جس وقت ترکیہ میں زلزلہ آیا تو فوراً سے یہ ڈیسیجن لیا اور ہماری ٹیم کو ترکیہ بھیجا. تو وہاں پہ بہت بے بسی, لاچارگی, جیسے آپ اپنے زلزلے کو دیکھ سکتے ہیں 2005 میں ہوا پاکستان میں, اور وہ وقت تھا کہ ترکی ہمارے پاس پہلے اپنی ٹیم لے کے سرچ اینڈ ریسکیو کی پہنچا تھا. تو اسی طرح یہ وقت واپسی کا تھا, تو اس وقت ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی, تو ہم نے بھی 1 منٹ نہیں لگایا یہ ڈیسیجن کرتے ہوئے اور وہاں پہنچے. اور بہت سے ایسے جگہوں پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کر کے زندہ لوگوں کو نکالا پہلے ہی ہفتے میں, کیونکہ ہماری جو سرٹیفائڈ ٹیم ہوتی ہے یو این سے, یہ سیلف سسٹینڈ ہوتی ہے, ایکوپمنٹ ہوتے ہیں, ٹرینڈ ہوتی ہے, اور 51 رکنی ٹیم وہاں پہ پہنچی تھی, اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ سرچ آپریشن سائمنٹینیسلی کنڈکٹ کرنا شروع کیا. تو اس میں بہت سے واقعات ہیں, جس میں ایک جگہ تو 3 دن کے بعد ہمارے جو ٹیمز تھی نان سٹاپ آپریشن کرتے ہوئے, کوئی 83 گھنٹے تھے یا کچھ, اس کے بعد بلڈنگ کے ایسی جگہ پہ پہنچے تھے جہاں سے 4 بچے زندہ نکالے. لیکن اس کا سیڈ پارٹ یہ تھا کہ نیکسٹ روم میں ان کے جو پیرنٹس تھے وہ ڈیڈ تھے, اور وہ اسٹروما کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ساری ٹیمیں ہماری مختلف جگہوں پہ لگی تھی, کیونکہ ہمارے پاس ایک لائف لوکیٹر تھا جو سینس کرتا تھا ملبے کے اندر سے کیسے زندہ لوگوں کو نکالا جائے, اور یہ باقی ٹیموں کے پاس نہیں تھا. تو جو ایج پاکستان ٹیم کو حاصل تھا وہ یہ تھا, اس وجہ سے ہر کوئی بار بار آتا تھا کہ ہمیں نا یہی ٹیم آ کے سرچ کر کے دے. تو میکسیمم ہماری ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی. میں بیس آف آپریشن پہ میری ڈیوٹی تھی, تو باہر سے کچھ 2 لوگ آئے,
اور ایک ٹیم کے 2 بچے واپس انٹر ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ باہر میڈم 2 لوگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کارنر کے اوپر ایک کسی خاتون کے چیخنے کی اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. تو اب تو ہماری ساری ٹیمیں ادھر گئی ہوئی ہیں, تو اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا منع نہیں کرنا, 1 منٹ ہولڈ کرو. تو میں نے اپنا ٹرن آؤٹ سارا, کیونکہ نی پیڈ ایلبو پیڈ وغیرہ پہننے ہوتے ہیں کیونکہ بیس پہ آپ سمپل اس پہ رہ سکتے ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ دونوں ہی میرے ساتھ چلو. تو ہم لوگ اس سائٹ پہ چلے گئے اور جا کے دیکھا تو وہ 5 اسٹوری بلڈنگ کلیپس ہوئی تھی اور 3 اسٹوری کے اندر سے ایک کرالنگ کر کے آپ جا سکتے تھے اور وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں. تو وہ خاتون جس حالت میں پڑی ہے اس کی یہ دونوں ٹانگوں کے اوپر ملبہ ہے اور وہ یعنی کہ بے ہوش ہے. آپ بہت میکسیمم ہم کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں اور کافی دیر آپریشن چلتا رہا ساری چیزیں ہٹانے کی, ہم اس کی ٹانگوں کو ریلیو نہیں کر پا رہے, اور ایک ٹانگ کو ریلیو کیا دوسروں کا نہیں کیا, نہیں ہو پا رہی تھی. تو ہماری سے ٹیم ڈاکٹر ہوتے ہیں, ہمارے کمانڈر جو تھے ریسکیو کے, ڈی جی ریسکیو بھی ساتھ تھے, انہوں نے کہا ویڈیو اندر سے بنا کے بھیجیں, کیونکہ پروٹوکول یہ ہے کہ اگر لم اینڈ لائف میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ ایمپوٹیشن کر کے تو بندے کو پھر بھی بچاتے ہیں. بالکل. اچھا, میرے دماغ میں آ رہا تھا, میرے تو زلزلہ خود بکتا ہوا ہے پاکستان میں, میری فیملی کے کئی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی. تو اندر ہم جو 3 لوگ تھے, اس میں ہارون تھا, لاشاری اور میں نے کہا اگر اس خاتون کو نا ہر حال میں زندہ اور مکمل نکالنا ہے, بالکل, کیونکہ میں نے جو زلزلے میں حالات دیکھے ہوئے ہیں اس زندگی سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, میرا کہا سنا معاف کرے, لیکن معذوری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہی چلا جائے. میں نے کہا اب جب نا میکسیمم, تو کہتے میڈم پھر تو کٹر چلانا پڑے گا. تو کٹر, اگر ہم نے کٹر کا کہا, کٹر اندر چلانا شروع کیا تو ہمارے اوپر ملبہ گر رہا تھا. بالکل دیبا, یہ ہم واقعہ جو ہے نا آپ سے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہم اس کو سم اپ کر دیں, میں چاہتی ہوں ہم اس کو ڈیٹیل سے سنیں. تو بریک کے بعد سنتے ہیں, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. در بوستان سرا دیروز در بوستان سرا اما توتیان خوش نوا اما توتیان خوش نوا پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ تجا بھی جمالی حسون جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کی عمر کم تھی, لیکن باوجود اس کم عمر کے آپ نے اپنے والد گرامی مرتبت کا یوں خیال رکھا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے. یہ تشبیہ دی گئی, یعنی خیال رکھنے میں بہت زیادہ توجہ دینا, انہماک رکھنا, اور خیال رکھنے میں اس درجہ محبت کا اظہار کرنا جو ماں ہی کر سکتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے اس لیول کی خدمت کی حضور کی. اس وجہ سے ام ابیہا لقب آپ کو عطا ہوا, جس کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں. یہ محض ایک استعارہ تھا جس سے سمجھایا جا سکے کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے کس طرح محبت کی, خیال رکھا اور خدمت کی. اور یہ سبق کا ایک بہت گہرا پہلو ہے آج کی اولاد کے لیے کہ اپنے والد کی کس طرح خدمت کریں, والدہ کی کیسے خدمت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے انہیں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, سبحان اللہ, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ یغضب بغضبک, اللہ,
فاطمہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس پر قہر و غضب ڈھا دیتا ہے، اور جس سے آپ خوش ہوں اس سے میں خوش ہوتا ہوں اور میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو دیکھیے۔ جی پھر صورت میں اور سیرت میں مماثلت اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ایک کاپی تھی، اتنی مشابہت تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور کے ظاہر میں اور حضور کے چال میں، حضور کے چلنے میں، حضور کے انداز گفتار میں جتنی مشابہ حضرت فاطمہ تھی کوئی اور نہیں تھا۔ جب آتی کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی مجلس پر بٹھاتے اور ان سے محبت سے، ان کی اولاد سے محبت کا اظہار فرماتے۔ ایک بات بہت ضروری کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے جاری فرمائی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ہر باپ کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن سید عالم کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی جو کوثر کی عملی مجسم تصویر بنی، اس لیے آپ کو ام السادات بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے تمام سادات کرام کی والدہ ماجد۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اس کو بیان فرمائیں، اور بحیثیت زوجہ جو آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں ان کو ارشاد فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت خراج حضرت اقبال نے پیش کیا ہے۔ واہ! نوریو ہم آتشی فرما برش، یعنی نوری فرشتے اور آتشی قوم جنات جو ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو ہیں فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ گم رضائش در رضائے شوہرش، اللہ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر دیا ہے، یعنی اتنے اعلیٰ پائے کی شان رکھنے کے باوجود کہ نوری بھی، فرشتے بھی اور جنات بھی ان کے دروازے کے خادم ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، اس پر وہ اپنے آپ میں کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتی بلکہ وہ اطاعت کرتی ہیں اپنے شوہر کی کہ میرے شوہر کیا کہتے ہیں اور ان کی شان کیا ہے اور ان کی خواہش اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، مفتی صاحب نے اس حوالہ سے جو بات کی میں اسے تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ اگر دیکھا جائے حضور علیہ السلام کا بلا شبہ معجزہ ہے کہ نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادی سے جاری ہوئی۔ اس کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے دستور یہ چلا تھا کہ نسل بیٹوں اس کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، سیدہ کی پاک بارگاہ وہ ہے جہاں آ کر قدرت نے اپنے اس اصول کو بدلا ہے، اللہ، اور نسل رسالت مآب کو بجائے بیٹوں کے بیٹی سے فقط ایک ہی یہ ذات ہے جہاں آ کر یہ معاملہ ہوا، اور اس کی ایک خاص ریزن ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جتنے تھے ان میں سے اکثر انبیاء کی جو اولاد تھی، بیٹے تھے، وہ ان کے بعد نبی تھے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہوتے نبی نہ ہوتے تو اس پر آقا کی شان میں ایک نقص، کمزوری اور خیال کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، ان کے بعد نبی، حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، نبی نہیں ہے حضور کے بعد، اس لیے پروردگار عالم نے اس اصول کو یہاں بدلا اور آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے وہ پاکیزہ نسل جاری کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کہلواتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے متعدد احادیث ہیں اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر ذریت جو ہے وہ باپ میں رکھی ہے، لیکن میری ذریت، میری نسل
میرے صلب کی بجائے علی و مرتضیٰ کے صلب میں رکھی ہے. انا و علی میں نور واحد حضور جو فرما رہے ہیں یہ اس کی حکمتیں ہیں اور یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی ہیں. آپ کی ان بارگاہوں کی ان عظمتوں کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور ان سے اپنی نسبت غلامی کو مضبوط کرنا چاہیے. سیدہ نے ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اور اسلام کی تاریخ پہ اس کا اثر کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، بچوں کی تربیت ہوتی ہے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سے، صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتی کہ آپ سرمونائز کر رہے ہیں لیکن آپ کا عملی کردار اس سے مختلف ہو. بالکل. اب سیدہ کی اولاد دیکھ رہی ہوتی تھی، حضرت امام حسن دیکھ رہے ہوتے تھے کہ سیدہ ساری رات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب دعا کرتی ہیں تو اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر رہی، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کر رہی، اپنے پڑوسیوں کے لیے کر رہی ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. تو حضرت امام حسن نے پوچھا بھی کہ میں نے والدہ گرامی آپ کو پوری رات دیکھا عبادت کرتے ہوئے اور آپ نے امت کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعائیں کی، تو آپ نے کہا ان کا پہلے حق ہے. بالکل. اسی طرح سے حضرت امام حسن اور امام حسین وہ ایک وقت کا فاقہ تھا، تو کوئی چیز پکائی تو حضرت علی نے بھی فاقہ کیا تھا، حضرت سیدہ نے بھی کیا تھا، تو پہلے انہوں نے سرو کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور صاحبزادگان کو. انہوں نے جب کھا لیا تو اب آپ کی باری تھی. آپ کہتے ہیں کہ ایک نوالہ لینے ہی لگی تو باہر سائل کی آواز آ گئی کہ رسول اللہ کی بیٹی میں نے 2 وقت سے مجھے فاقہ ہے. تو آپ نے امام حسن کو کہا کہ یہ اٹھا کے ان کو دے دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے، اس کو 2 وقت کا فاقہ ہے. اور پھر وہ جو آیت وہ قرآن پاک میں سورۃ دہر میں نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سبحان اللہ. دیکھیں وہ پہلی دفعہ جب کھانا تیار کیا تو آواز آئی، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، اس کو اٹھا کے دے دیا. دوسری دفعہ آئی تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، اس کو دے دیا. اور تیسری دفعہ اسیر کو دے دیا. اب دیکھیں قرآن میں آ گیا واقعہ. اب یہ چیزیں جب بچے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ سیکھتے ہیں. اور پھر یہ جو اسلام میں جو فقر کا کانسیپٹ ہے نا، یہ وہاں سے آیا ہے. اچھا، یہ آپ جو ہیں وہ حامل کوثر ہیں. دیکھیں انا اعطیناک کل کوثر، یہ بھی تو مفسرین کہتے ہیں نا کہ جب انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کی کہ ابتر ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ عطا کی اور کہا کہ میں نے خیر کثیر دے دیا. اب ہماری جو تہذیب آگے چلی ہے نا، اس میں یہ جو فقر والا عنصر آیا ہے یہ خیر کثیر سے آیا ہے. اور دوسری طرف الہاکم التکاثر، اچھا وہاں بھی کثرت کا ذکر ہے لیکن وہ کثرت مارنے والی ہے، وہ مال کی جو ہے نا کثرت ہے، مال و دولت کی، دنیا کی کثرت ہے. اچھا، یہ جو ہم ابھی وہ آیت پڑھ رہے تھے کہ آپ کو وَيُطَاهِرُكُمْ تطہیرہ والی آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رجس کو دور کر دیا، اور اس نجاست سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہماری اسلامی تصوف کی روایت میں آیا ہے، تو اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ والی کوئی عام نجاست نہیں، اس سے تو عام لوگ بھی دور رہتے ہیں. اس سے جیفہ دنیا کی گندگی مراد ہے کہ ما سوى اللہ ہر چیز آپ کے دل میں نہیں آ سکتی. آپ کے دل میں اخلاص اور للہیت ہے، اور یہ جو تہذیب میں سمجھتا ہوں اسلام کے اندر اخلاص کی، للہیت کی، یہ اہل بیت اطہار کی طرف سے آئی ہے، اور یہ خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم الہاکم التکاثر والی کثرت نہیں لینی. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے یہ والا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ والا خیر کثیر. دیبا، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ ایک اتنا خوبصورت واقعہ سنا رہی تھی لیکن ہمیں بریک پہ جانا تھا تو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خیر کثیر عطا فرمائے. آمین. اس محفل کی برکت سے اور جتنا بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ترکی میں وہ جو جس وقت ہم انٹر تھے اور اس وقت ہمیں ضرورت پڑی کٹرز کے ساتھ اس کو کر کے سلیب کو ہٹائیں اور پھر اس کی ٹانگ کو ریلیو کریں، تو یہ بھی خدشہ تھا کہ کاٹنے کے دوران یہ نہ ہو کہ ہم تینوں نیچے چلے جائیں، کیونکہ نیچے کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی پین کیک نہیں بنی، مطلب بلڈنگ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ یہ جو لکڑی کی اور اس طرح کی یہ کنکریٹ سٹرکچر نہیں ہوتا نا. وہ چلانا شروع کیا کسی جگہ، وہ بہت لائٹ سا کٹر ایک دم سے چل جائے، تو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن اب اس کو، اور جب ہم چلاتے تھے تو اور اوپر سے کنکر ہمارے پہ گرتے تھے، تو پھر میں نے اس کے اوپر پورا اس کے فیس اور اتنا جو حصہ میں اس کے اوپر اس طرح ڈھال بنی ہوئی تھی.
आई रिमेंबर, और 2 ही लोग, वहाँ जगह नहीं थी कि मतलब मैं बाकी लोगों को अंदर वो करती, और इस तरफ से पिलर सिरक के इस साइड पे आ जाता था, तो बहुत मुश्किल से वो ऑपरेशन 57 आवर्स के बाद हमने वो टांग भी रिलीव करके माशाअल्लाह हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई एक पत्थर कंकर चीज़ लगने से ज़ख्मी फर्दर नहीं हुई। जो ज़लज़ले की वजह से था वो अल्लाह ताला की तरफ से था। और जब हमने निकाल के बाहर उनको लाया और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना था, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है मीडिया और भी लोग, तो जो उसकी हमें, मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मैं तो ऊपर से अंदर से निकल रही थी, तो मेरे जो सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि वो बच्ची जो उनकी पोती थी गालिबन, वो जिस तरह से उनको चूम रही थी और शुक्रिया अदा कर रही थी, वो फिर दूसरा जो मैंने पहले वाक़या बताया उसमें उसके मामू ने कहा था कि आपको नहीं पता पाकिस्तान टीम कि आपने ये ख़ानदान, पूरे ख़ानदान का वाह चश्मो चिराग था जो लड़का था, तो ये बचा लिया आपने, हमारी नस्ल ख़त्म हो जानी थी। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हमने अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस वक़्त सिर्फ, और उस वक़्त की अगर मैं कंडीशन बताऊँ, कोई माँ बाप कोई बहन भाई नहीं याद आते, वल्लाह कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मुझे जितना कुछ याद थी सूरतें, मैं पढ़ के अपने लड़कों के ऊपर ड्यूरिंग ऑपरेशन भी फूंक रही थी और ऑपरेशन भी कैरी कर रही थी। और उस वक़्त अल्लाह ताला से ये दुआ थी, या अल्लाह कि हमें हिफ्ज़ व अमान से इसको निकालने की, इस विक्टिम को निकालने की तौफीक दे, और ये हमारी तरफ से इन्हें ज़ख्मी ना हो। और ये अब सैलाब देखें आप, 26 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है, 4.5 लाख लोग बोट पे, और जब हम लेने जाते थे 2.5 घंटे में एक जगह पे जब पहुँचते थे, तो उस वक़्त लोग आगे से कहते थे, ऐसे हमारी माशाल्लाह से लोग हैं, वो कहते थे कि नहीं आप सुबह आना, और इसके अलावा ये कहते थे कि जब तक हमारे जानवर, क्योंकि उनका वाहिद असासा वही होते थे, उनको नहीं लेके जाते तो हम नहीं लेके जाएंगे। और दिन रात ऑपरेशन करते हुए, इवन के हमारे कुछ लड़कों के अपने घर बह गए थे, उनको कॉलें आई हैं लेकिन वो ऑपरेशन छोड़ के नहीं गए। ज़बरदस्त। तो ये जो इंसानियत की खिदमत का दर्स है, ये बहुत रिलेटेड टू हमारे रिलीजन का भी है, और जो हमारी साहबियात ने किया, हमारी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जिस तरह से मरहम पट्टी करती हैं, हर ऐसे ऑपरेशन में अपने भाइयों के साथ शाना बिशाना काम कर रही होती हैं। अगरचे कि अब हम वो वाली पर्दे वाली ख़वातीन नहीं, हर एक के कुछ तकाज़े हैं, यानी जॉब की तकाज़े हैं, आपने यूनिफॉर्म में रहना है, बिल्कुल आपकी एक आइडेंटिटी बरकरार रहनी है, आपने उसके मुताबिक अपनी मरहम पट्टी और चीज़ें सारी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने, हमारी तरबियत का आगाज़ होता है सूरह माइदा की आयत से, जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो जब मैं भी तरबियत के पहले दिन हमारा इस तरह से डिस्प्ले हुआ, तो मैंने कहा ये इस्लामियात की क्लास में क्या हमें पढ़ाने, डॉक्टर क्या पढ़ाने लगे, एक डॉक्टर थे, ही वॉज टीचिंग लाइक दैट। तो फिर वक्त के साथ पता चला कि येस, हमारी तो तरबियत इस वजह से इस पर हुई थी कि हमने अपने से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा उन लोगों की मदद के लिए अपने आप को पेश करना है, और सारा कुछ भूल के करना है, और हर मुश्किल के लिए आमीन कहना है, जो कि सिर्फ इंसानियत की तरफ जाती है, इंसानियत की खिदमत। ज़बरदस्त। और रेस्क्यू 112 बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही है और बड़ी जानें भी बचा रही है, और सारा बड़ा अच्छा कारकर्दगी है इनकी। इसके साथ साथ अब हम मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे इंजीर के बारे में, कि इंजीर का कुरान और हदीस में हमें क्या फ़ायदे, क्या मफ़हूम मिलता है, इसको किस तरह से बताएंगे आप? देखें, ये इंजीर को अरबी ज़ुबान में तीन कहते हैं, और इंजीर की फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इंजीर की कसम याद फरमाई, वत्तीन, कि हमें इंजीर की कसम है। ये कितनी बड़ी फजीलत है इंजीर की। अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसकी ख़ुद कसम याद फरमा कर उसकी इफ़ादियत हमारे सामने ज़ाहिर फरमा रहा है। और सूरत का नाम भी तीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक थाल में रख कर इंजीर पेश की गई, आपने ख़ुद भी तनावुल फरमाई और सहाबा इकराम से फरमाया आप सब भी तनावुल फरमाएं, ये जन्नत का फल है। और फिर आपने 2 बीमारियों के मुतल्लिक़ फरमाया जिसमें ये इंजीर बहुत फ़ायदेमंद है, एक बवासीर और दूसरा जोड़ों के दर्द के बारे में। और कंज़ुल माल की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंजीर खाओ कि इसमें फालिज से पेशगी हिफाजत का सामान मौजूद है। इस एतबार से भी इसके फ़वाइद हैं। तो बहरहाल हुजूर ने इसे पसंद फरमाया, हमारे लिए यही काफ़ी है। अल्लाह ने इसकी कसम फरमा ली, हमारे लिए यही काफ़ी है। इसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए।
92 की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। और मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूं, और इसीलिए आज हम इंजीर के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे, किन लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है, किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी हड्डियां लगता है कि मज़बूत हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, बार बार उनको जो है घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, अगर वो इंजीर का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी बोन हेल्थ को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और अगर हदीस की बात करें तो हदीस में भी ये आता है कि अगर आप इंजीर को इस्तेमाल करते हैं तो यह आर्थराइटिस के जो मर्ज़ है उससे भी आपको निजात देती है, घुटनों में जो दर्द हो रहा है उससे आपको निजात देती है। दूसरी एक हदीस में आता है कि ये आपको फालिज से भी निजात देती है। इसके साथ साथ ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए जो इंजीर है वो बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन ए, सी, के, डी के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद हैं। अगर हम पोटाशियम की बात कर रहे हैं तो पोटाशियम और सोडियम का हमारी बॉडी में एक ऐसा लेवल्स होते हैं, अगर सोडियम ऊपर जाता है तो पोटाशियम ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, अगर सोडियम ऊपर आता है तो पोटाशियम नीचे आता है। ये बैलेंस में नहीं रह सकते। तो अगर पोटाशियम के लेवल्स अच्छे होंगे तो सोडियम के कम हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है ये उसको रेगुलेट कर देगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जो हैं उन्हें लगता है कि शायद जो इंजीर है वो बहुत मीठी है और हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ताज़ा इंजीर जो है, जो पर्पल कलर की होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में जो अवेलेबल है उसको गुड़ के साथ जो है वो किया जाता है, वो इसलिए ज़्यादा मीठी हो जाती है। अगर आप उसको रात भर भिगो के रख दें और सुबह उसका पानी जो है वो निकाल के वो इंजीर इस्तेमाल कर लें तो वो जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब उसके अंदर छोटे छोटे जो है दाने जो हैं, वो ज़र्रे जो होते हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन को क्लेंस करने में बहुत काम करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने में मदद करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटी सा स्टोरी सुनाऊँ, मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो आके हमेशा यही कंप्लेन करती थी कि मेरी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक नहीं होती, मैं जितनी मर्जी मेडिसिन ले लूँ मेरी ठीक नहीं होती। मैंने उसे कहा कि तुम इसको हदीस से ही जो है वो करो रिलेट, और तुम इस नीयत से इस्तेमाल करनी शुरू करो। डेली बेसिस पे रात को तुमने 3 से 4 इंजीर जो है वो पानी में भिगो कर रख देनी है, सुबह वो इंजीर तुमने इस्तेमाल करनी है, और फिर तुमने मुझे जो है ना वो 1 हफ्ते के बाद बताना है। और आप यकीन करें कि 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि उसका वो जो मसला है वो हल हो चुका है। तो कितना ही ये अमेजिंग साइज़ का बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर आप वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको, जैसे मैंने नाश्ते में बताया, सुबह उठ के इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट जो है वो भी भर जाता है और आपका वज़न जो है वो भी इससे कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप जो है वो रमज़ान में इसको एक ड्रिंक की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इंजीर को ऐसे ही भिगो कर रखना है, एक ग्राइंडर में डालें, उसके साथ बहुत सारी बर्फ़ डालें, कोई नमक चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इटसेल्फ मीठी है। आप इसको इफ्तार में अगर लेते हैं तो ये आपको बहुत हाइड्रेटेड और नरिश्ड रखती है। तो मुनीरा, मैंने तो नरिशमेंट और हाइड्रेशन की बात कर ली, आपने आज हाइड्रेशन के लिए बड़ा कुछ बनाया हुआ है और नरिशमेंट के लिए भी, तो क्या क्या बनाया आज आपने? जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं वैसे तो अंजीर के साथ भी हम इसी रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने खजूर और साथ में बादाम के साथ इसको बनाया, इसका शरबत। लेकिन इसके साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम मीठे में भी कन्वर्ट करें। आपने हलवा बड़ा मज़े का, तो मैंने उसी को, खजूरों को और बादामों को ब्लेंड किया, ब्लेंड करके मिल्क में मैंने इसको सूजी में ऐड करके मैंने साथ में वो भी इसके साथ बना दी कॉम्बिनेशन कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारी थी मोती पुलाव, आप चाहें तो कोफ्ते का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं मोतियों की तरह, लेकिन मैंने इसको पूरा प्लेटर बनाने के लिए मैंने इसको इटसेल्फ बनाया। और साथ में इसके जो मैंने अनारी बोटी बनाई है, बेसिकली इसको अचारी बोटी भी कहते हैं, अनारी इसलिए कहते हैं क्योंकि तुर्श भी होती है, खट्टी भी होती है और साथ में इस पर स्पाइसेस भी आते हैं। अनार दाने के साथ बनाई है या अनार के जूस? अनार दाना लिया, उसका छिलका लिया, उसको ब्लेंड किया, उसके बाद आपने कलवंजी, मेथरे और साथ में सूखा धनिया और सौंफ मिक्स करके इसका, जिन लोगों के दांतों का मसला है क्या वो ये बोटी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसके मसाले को रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में ब्लेंड किया गया। फिर आप इसको ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके, अगर इसको आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसका जैसे हम राइस खाते हैं सीरा पुलाव, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको मालूम है ग्रेवी की ज़रूरत है, लेकिन मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया और साथ में एक फ्रूट का ये तो हम अब इफ्तार में इंजॉय करेंगे और फिर हम आपको इस पे फीडबैक देंगे। जी साजिद साहब। जी ज़ैनब, अभी रेहान रूफ़ी साहब हमें नादे अली सुनाएंगे और मुफ्ती फ़ारूकुल क़ादरी साहब कसीदा गौसिया और दुआ फरमाएंगे। नादे अली मसरल अजाइब, नादे अली मसरल अजाइब,
تجده عونا لك في النوائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله نادي علي مظهر العجائب نادي علي مظهر العجائب مظهر العجائب مظهر العجائب خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة فما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرة إمام الخاتمة يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي ومريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا
رحيم يا ستار يا غفار يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا اللہ. پروردگار عالم، ہم سب کا آج کا تیسرا روزہ اپنی جناب میں قبول فرما. اے مولا کریم، اس روزے کے دوران اگر ہم سے روزے کے آداب میں کوتاہی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما. اے اللہ، آج اس ٹرانسمیشن میں تیرے محبوب کا اور ان کی پیاری شہزادی کا ذکر ہوا. ان کے طفیل ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. ہمارے جملہ ناظرین اور ان کے اعزاء اقرباء میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. خصوصاً جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ، ہم دعا گو ہیں ان تمام اپنے پاکستانیوں کے لیے جو اس وقت کسی کرب، پریشانی یا مشکل یا ڈپریشن یا بے سکونی اور بے چینی میں ہیں. یا اللہ، سب کو ان عارضوں سے نجات دے. خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، ان کو احسن رشتے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.